نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ پا لیں تو یہ تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں جا چھپیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو صدقات کی تقسیم پہ آپ پر الزام لگاتا ہے، اگر انہیں کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اگر نہ ملے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر منافقین اس بات پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقات تو دراصل فقیروں، مسکینوں اور ان کارندوں کے لیے ہیں جو ان کی وصولی پر مقرر ہیں، نیز تالیف قلب، غلام آزاد کرانے، قرض داروں کے قرض اتارنے، اللہ کی راہ میں مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 65 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ان منافقین میں سے کچھ وہ ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کانوں کا کچا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ یہ کانوں کا کچا ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ اللہ پر اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت تھی کہ آپ ہر شخص کی بات سن لیتے ہیں پھر اسے درست بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دراصل ان کی خواہش یہ تھی کہ آپ ان مسلمانوں کی باتوں پر اعتماد نہ کیا کریں جو ہم جیسے معزز لوگوں کی خبریں یعنی ہماری سازشوں اور شرارتوں کے حالات سے آپ کو مطلع کرتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کا ایسا ہونا ہی دراصل تمہارے حق میں بہتر ہے، تم ان کے سامنے اپنے ایمان کے جھوٹے دعوے کرتے ہو، مسلمانوں کے ہمدرد ہونے پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہو اور جہاد سے فرار کے لیے بہانے بناتے ہو، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے اور اسی وقت ہر بات کی تحقیق شروع کر دیتا ہے تو سب سے پہلے تمہاری ہی شامت آ جاتی اگر وہ کانوں کا کچا ہوتا جیسے کہ تم کہہ رہے ہو۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ رسول سنتا تو سب کی ہے مگر اعتماد صرف ان لوگوں پر کرتا ہے جو سچے مومن ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جھوٹ اور جغل خوری سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ تمہاری شرارتوں کی سرگرمیوں کی اطلاع دیتے ہیں تو فی الواقع قابل اعتماد ہی ہوتی ہیں اور یقیناً تم ہی ایسی سازشیں کر رہے ہوتے ہو۔ آیت نمبر 62۔ یحلفون باللہ لکم لیردکم واللہ ورسولہ احق ان یردہ ان کانوا مؤمنین۔ وہ منافق تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں، حالانکہ اگر وہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں راضی رکھیں۔ اب یہاں پہ منافقین کی جب سازشیں پکڑی جاتی تھیں تو وہ کیا کرتے تھے کہ فوراً مکر جاتے تھے، جھوٹے بہانے بناتے تھے، قسمیں کھا کھا کے مسلمانوں کو مطمئن کرتے تھے اور انہیں راضی رکھنے کی کوشش کرتے تھے، حالانکہ یہی بات ان کی منافقت کو مزید تقویت بخشتی تھی۔ اس کی بجائے اب بھی وہ اگر اللہ سے ڈر جاتے اور اپنی غلطیوں اور گناہوں کا اعتراف کر لیتے اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تو فی الواقع یہ ان کے لیے بہت بڑی دلیل ثابت ہو سکتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 63۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ کیا انہیں معلوم نہیں جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یعنی ایک رسوائی تو اس وقت ہوتی ہے جب ان کی کوئی سازش اور دغا بازی سب لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، ان کا کیا چٹا سب کے سامنے کھل جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں مزید جھوٹی باتیں اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنی صفائی پیش کرنا پڑتی ہے۔
اب یہ رسوائی اس رسوائی کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے جو انہیں قیامت کے دن سامنا کرنا پڑے گی۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا، انہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنائے گا، تو پھر بھی تو انہیں رسوائی ہوگی، اور وہ سب سے بڑی رسوائی ہوگی۔ آیت نمبر 64 يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو انہیں منافقوں کے دلوں کا حال بتلائے۔ آپ ان سے کہیے اور مذاق اڑا لو، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے یقیناً ظاہر کر کے دکھائے گا۔ اب دل ہی دل میں ان کے دل میں یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہماری سازشوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو متنبہ کیے جا رہے ہیں، تو کہیں ہمارا راز فاش نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کوئی ایسی صورت ہی نہ قرآن پاک میں نازل کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے اور مذاق اڑا لو جتنا تم نے اڑانا ہے، جس بات سے تم ڈرتے ہو، یعنی تمہارے بارے میں قرآن پاک میں کوئی صورت ہی نہ نازل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے ظاہر کر کے رہے گا۔ آیت نمبر 65 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا باتیں کر رہے تھے تو کہہ دیں کہ ہم تو صرف مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ آپ ان سے کہیے کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہوتی ہے؟ غزوہ تبوک میں منافقین کی ایک ایسی جماعت شامل تھی جنہیں چاروں نچار جاننا ہی پڑا، مگر راستے میں بھی انہیں شرارتیں ہی سوچتی رہیں، آپس میں کانا پھوسیاں کرتے رہے۔ ایک نے کہا کہ یہ مسلمان بھی عجیب غلط فہمی اور دیوانگی میں مبتلا ہے جو اتنی بڑی رومن امپائر سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ دوسرا کہنے لگا میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم سب جکڑ بند کر کے قید کر دیے جائیں گے یا ہماری پٹائی ہوگی۔ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں پر اور دلوں کے حالات پر وحی کے ذریعے مطلع کر دے۔ یہ لوگ سب آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو آپ نے انہیں بلا کر باز پرس کی تو کہنے لگے کہ ہم تو یہ باتیں اس طویل سفر میں محض دل بہلاوے کے طور پہ کر رہے تھے، سنجیدگی سے نہیں کر رہے تھے، ہم تو ایسے ہی دل لگی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان باتوں کا جواب سکھا رہے ہیں کہ انہیں کہو کہ تمہاری دل لگی اور یہ دل بہلاوے اور ہنسی کی باتیں صرف اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کے متعلق ہی کیوں ہوتی ہیں؟ کوئی اور بات کیوں نہیں تمہارے لیے ہوتی ہے دل لگی کی؟ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔